حدیث نمبر 414 414 حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. یہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ عنہ یہ تبع تابعین میں سے جی تابعی نہیں ہے, یہ اتباع تابعین میں سے ہے, تابعین کے بعد کے ہے, اور یہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد رہے ہیں کچھ وقت, اور تابعین کے شاگرد ہیں, تابعین سے کثرت سے ملے ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں, یعنی فن حدیث کے اندر یہ مسلمانوں کے امیر اور حاکم مانے جاتے ہیں, یہ حاکم مانے جاتے ہیں. یہ جتنے بڑے ائمہ ہیں, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داود, امام نسائی, امام ابن ماجہ, اور جتنے ائمہ آپ کہیں گے تقریباً الا ماشاءاللہ تقریباً سارے ائمہ ان کے شاگرد بنتے ہیں. ان کے ایک واسطے سے, دو واسطے سے, تین واسطے سے سب ان کے شاگرد بنتے ہیں. یہ حدیث عبداللہ ابن المبارک حدیث کے ایک بہت بڑے جنکشن ہیں جی. تو آپ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حدیث شریف کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر. اگر کہیں پر آپ کو فیصلہ کرنے کی آزمائش میں آپ پڑ گئے جی, آپ کو ایسی آزمائش میں آپ مبتلا ہو گئے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑا. انہوں نے فیصلہ کرنے یعنی جسٹس کا رول ادا کرنے, قاضی کا کام کرنے کا اور لوگ کے درمیان فیصلہ کرنے کا جو کام ہوتا ہے, یہ کام کو انہوں نے ابتلا, آزمائش کے نام سے یاد کیا انہوں نے, کیونکہ فیصلہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. جب بھی آپ فیصلہ کرنے کسی مقام پر رہیں گے آپ, تو آپ کے اوپر پریشر رہتا ہے گورنمنٹ کا, طاقتور لوگوں کا, غنڈوں کا, ان کا ان کا, اور عام طور پر دنیا میں انصاف نہیں ہوتا. ایک تو ممکن ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ انصاف ممکن نہیں ہے زمین پر, انصاف تو قیامت کے دن ہی ہوگا, لیکن جتنا ممکن ہے, جتنا ایک انسان کے بس میں ہے, اتنا صحیح بھی انسان فیصلہ نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ پولیٹیکل پریشر وغیرہ رہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اہل اللہ اور بڑے لوگ ہیں, ان میں سے میجورٹی, واضح اکثریت جو ہے, جج بننے اور فیصلہ کرنے کے سیٹ کو قبول کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں رہتے تھے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا کہ اگر یہ سیٹ پہ بٹھایا جائے گا تو ہم کو مس یوز کیا جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, فیصلہ ہماری زبانوں سے غلط فیصلے جاری کیے جائیں گے. چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جو ہے, جب آپ اہل البیت کی مدد کر رہے تھے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بادشاہ کے خلاف اہل البیت حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے قیام فرمائے. حضرت زید بن علی امام زین العابدین کے بیٹے امام زید بن علی جب بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائے, ظالم بادشاہ تھا, اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے لگے, تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے پیچھے, ان کے مرید تھے. پہلے امام جعفر صادق کے پاس آپ بیعت کیے اور تربیت پائے, اور حضرت زید بن علی کے سپورٹر تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے تخت الٹنے کے لیے, تو آپ ان کو سپورٹ کرتے تھے. تو قاضی کو کیا کہتے, بادشاہ وقت کو ان کے خلاف ثبوت نہیں ملتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کی کاروائی پوری ہو رہی لیکن ثبوت نہیں ملتا تھا, تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو توڑنا پڑے گا, ابو حنیفہ کو ہٹانا پڑے گا, تو امام زید بن علی کا جو ہے موقف تھوڑا کمزور ہوگا. تو اس نے کیا کیا, امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے, تو ان کو چیف جسٹس کی سیٹ کا آفر کر دیا, آرڈر دے دیا کہ آپ کو بننا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے چیف جسٹس نہیں بننا ہے, کیونکہ اس سیٹ پہ بٹھا کر وہ گناہ ہی کرواتا ہے, غلط فیصلے ہی کرواتا ہے پھر اس کے بعد بادشاہ. تو وہ سیٹ پر بیٹھنے کا جب ان کے اوپر پریشر ہونے لگا, تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانے. بار بار, یعنی پہلے ریکویسٹ آیا تھا, آفر آیا تھا, اس کے بعد آرڈر آیا, حکم ہے آپ سیٹ کو سنبھال لو. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ سیٹ تو میں نہیں سنبھالوں گا. تو بس آپ بادشاہ کی بات نہیں سنیں, لہذا آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اور امام اعظم کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, یہاں تک کہ ان کو جیل کے اندر ہی زہر دے دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. مگر اتنا سب کچھ وہ سہ لیے, لیکن قضاءت کی سیٹ کو انہوں نے نہیں اپنایا, کیونکہ وہ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد انصاف کرنا ہوتا ہے, اور انصاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. مگر اگر کبھی آ جائے جی, کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہو اور آپ جسٹس کی سیٹ پر بیٹھ گئے, یعنی سیٹ خراب نہیں ہے لیکن لوگ خراب ہوتے ہیں, اس وجہ سے صحیح اگر اتنی ہمت ہے کہ ہاں جو ہوتا ہو جائے, میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں, ایک آدمی کو ایسا کانفیڈنس ہو, یقین ہو, تو ایسے آدمی کو وہ سیٹ پر بیٹھنا چاہیے. اور مولا علی علیہ السلام کے نام پر فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے, کہ مولا علی علیہ السلام کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے تھے, آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سرکار دعا فرمائے تھے. تو مولا علی فرماتے اس کے بعد کسی مسئلے میں مجھے ججمنٹ دینے میں
کبھی مجھے شک بھی نہیں ہوا کسی مسئلے میں ججمنٹ دینے میں، کبھی کسی مسئلے میں مجھے شک بھی نہیں ہوا، اور سارے صحابہ اس بات پر متفقاً یہ کہتے تھے کہ علی اقضانا علی، ہم میں سب سے صحیح فیصلہ کرنے والے مولا علی ہے، تو مولا علی کا فیض لیتے رہنا اور فیصلہ کرتے رہنا۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ کو جج کی سیٹ پر بیٹھنا ہو اور آپ کو ججمنٹ دینا ہو، فعلیک بالاثر، تو اے بندے تجھے لازم ہے کہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اپنا لے، حدیث کو اپنا لے، یعنی کوئی بھی فیصلہ دیتے وقت اس کا ایگزامپل سرکار کی سنت میں، سرکار کی حدیث میں تلاش کر لینا کہ ایسے سچویشن میں سرکار کیا کیے تھے، کیا ایسی سچویشن آئی تھی۔ لوگ کو خیال آتا کہ نہیں بھئی ایسا سچویشن کہاں آئی ہوگی، ہر سچویشن ہم اپنی زندگی میں جو سچویشن سے گزر رہے ہیں، جاب میں، بزنس میں، فیملی میں، آرام میں، کھیل کود میں، جی اچھائی میں، برائی میں، جو بھی سچویشن سے ہم گزرتے ہیں اس کا ایک اشارہ حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں ضرور موجود رہتا ہے، اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں نبوی رہنمائی بھی اس کے اندر رہتی ہے۔ تو کبھی اگر ایسا موقع آ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف ضرور پلٹنا، ایک مرتبہ اس سے متعلق حدیث کو ضرور تلاش کر لینا، اس سے متعلق آیت کریمہ کو ایک مرتبہ ضرور تلاش کر لینا۔ اللہ اچھا رکھے، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کو جو قرآنی انسائکلوپیڈیا یہاں ہے شاید، یہ جو رکھی ہے، یہ جو قرآنی، یہی ہے نا برابر، یہ جو قرآنی انسائکلوپیڈیا رکھی، یہ جو کام آپ کر دیے ہیں، ایک عام آدمی جب اپنی زندگی میں کچھ کرنے جاتا ہے تو اب اس کا اشارہ قرآن میں ہم کو کہاں ملے گا؟ اگرچہ کہ یہ کام آپ اس کو مکمل نہیں کہہ سکتے، یہ کام ہوگا آگے انشاءاللہ اور ڈیولپ ہوگا یہ کام، مگر شیخ الاسلام آج کی حد تک اتنا بڑا کام کر دیے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے جس حصے میں جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے متعلق جو آیت ہوگی ایک نظر آپ اس کو دیکھ لے سکتے، اچھا اس میں مل گیا، اور اگر نہ بھی ملا تو اس کے قریبی معانی تو آپ کو مل جاتے۔ ہوتی تو ہر چیز ہے، ہر چیز کا علم، ہر چیز کی رہنمائی قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور سرکار کی سنت میں بھی موجود ہے، تلاش کرنے والے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے قریب تو شیخ الاسلام کر دیے، اسی طرح حدیث شریف میں سے بھی عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں جب کبھی آپ کچھ فیصلہ کرنے چلو تو حدیث کو آپ ایک مرتبہ فعلیک بالاثر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو خود پر لازم کر لو، اس کو دیکھ لو، اس سے آپ کو ہدایت مل جائے گی، ایک قلبی اطمینان مل جائے گا اور آپ صحیح فیصلہ کر پائیں گے۔